الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس انسان کو بالکل پہلے دن سے نہ تو آزاد چھوڑا ہے نہ بے یار و مددگار چھوڑا ہے. سب سے پہلے انسان جنہوں نے دنیا میں قدم رکھا وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کو اللہ نے اپنا سب سے پہلا پیغامبر بھی بنا دیا. زمین پر اللہ کے پیغام کو لے کر جاؤ. لہٰذا یہ دو جملے جو میں نے پہلے عرض کیے، نہ تو آزاد چھوڑ دیا کہ جو جی چاہے کرنا، بلکہ اپنے پیغامبر کے ذریعے پیغام بھیج دیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. نسل انسانی بڑھانی ہے تو ہم اپنی قدرت سے ہر 6 ماہ پر بچے کی پیدائش عمل میں لائیں. ابا آدم اور اماں حوا یہ دو ہیں، نسل انسانی چلانی ہے تو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا، بتایا ہر 6 ماہ پہ ایک جڑواں کی پیدائش ہوگی، ایک بچہ ایک بچی. اور پھر جیسے کہہ رہا ہوں آزاد نہیں چھوڑا، یہ فرمایا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو پہلے حمل سے جو ایک جڑواں تھے ان کی شادی دوسرے حمل والی سے ہوگی. یہ لڑکا یہ لڑکی اور ادھر والا لڑکا ادھر والی لڑکی. آزاد نہیں چھوڑا. اور جس نے آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے آزادی اختیار کی، اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا تھا، اللہ نے بتایا تھا یہ کرنا ہے، لیکن جس نے آزادی اختیار کی، اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے آزاد کرنے کو سوچا تو وہ قابل تھا. جس نے یہ مطالبہ کر دیا کہ میں جب بہن بھائی کی آپس میں شادی ہونی ہے تو میں اس سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کہ وہ خوبصورت ہے میں خوبصورت، اور حابیل کی صورت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اور اس کی بہن کی صورت اتنی زیادہ اچھی نہیں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ میں خوبصورت ایک کم صورت والی سے نکاح کروں اور وہ جو کم صورت لڑکی حابیل کے ساتھ اس دنیا میں آئی ہے وہ میری خوبصورت بہن سے نکاح کر دے. یہ پہلا آدمی تھا جس نے آزادی، جبکہ اللہ نے بالکل کسی لمحے، میں نے کہا پہلا آدمی پہلا پیغامبر آزاد نہیں چھوڑا ہے. جو پیغام ہم نے دیا ہے اس پر چلنا ہے. اور
ایک جملہ تو یہ نکلا تھا منہ سے کہ آزاد نہیں چھوڑا، ہاں، اور دوسرا اللہ کی طرف سے سوچتا تو نہیں، تب منہ سے نکل گیا، اللہ اس کو پورا بھی کر، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ایسا نہیں چھوڑا کہ تم جاؤ اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارو کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، فلانا حال آ جائے تو کیا کریں اور فلانی حالات ہو جائے تو کیا کریں، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب قابیل نے حابیل کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور حیران تھا کہ اب اس کا کروں کیا، کیونکہ اس وقت تک کوئی آدمی مرا نہیں تھا، اس کا کروں کیا اب میں، تو اللہ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، فبعث اللہ غرابا، کوا بھیج دیا، اس نے ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو وہاں رکھا اور چونچ سے پنجوں سے زمین کھودی اور کوے کو اس میں بند کر کے رکھ کر کے اور زمین برابر کر دی، اوہو اچھا یہ طریقہ ہے۔ ایسا نہیں چھوڑا کہ انسان سوچنے لگے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، اور وہاں تو چلو ابتدائے آفرینش ہے، ابتدائے دنیا ہے، انسانی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کو انتظار کرنا پڑا اور اللہ پاک نے کوئی کوا بھیج کر کے یہ بتا دیا ایسے کر لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، جو کچھ قیامت تک حالات پیش آنے ہیں ان کی خبر اور ان سے نمٹنے کا طریقہ سب بتایا، کیوں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آخری پیغام لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب اس آخری پیغام کے بعد کسی دوسرے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کیا، باقاعدہ اعلان ہوا، آپ نے سنا اعلان، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارا دین مکمل، دین کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آج ہم نے مکمل کر دیا، اس کی تشریح کرو نا، مکمل کر دیا، مکمل کا مطلب کیا، کوئی کمی ہے، نہیں بالکل نہیں ہے، کوئی اضافے کی گنجائش ہے، نہیں بالکل نہیں، مکمل ہو گیا ہے۔ ہاں اگر مکمل ہونے کا اعلان نہ کیا جاتا تو پھر ہر آدمی کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا، اس لیے مسلمان ہو کر آدمی کو دوسروں کی طرف دیکھنا پڑے کہ اب میں کیا کروں، غیروں سے پوچھنا پڑے کہ اب میں کیا کروں، یا غیروں کی طرف دیکھنا پڑے کہ وہ کیا کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسم کے حالات کے لیے ہدایات جاری فرما دی، اب کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی، دونوں چیزیں موجود ہیں، قرآن اور حدیث۔ قرآن اللہ نے آسمانوں سے اتارا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، حدیث اس قرآن کی کا ترجمہ اور تشریح ہے، اس کو اللہ نے تکوینی نظام کے تحت مضبوط کر دیا کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، جہاں ملاوٹ ہوگی وہاں محدثین فوراً بتا دیں گے کہ ملاوٹ ہے، کھرا کھوٹا الگ کر دیں گے، اور اس کے بعد ایک قرآن، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس زندگی کو عملی طور پر دنیا میں وجود دینے والے 1,24,000 صحابہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی، کوئی کہے کہ میں تو تاجر ہوں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو نبوت کے بعد تجارت نہیں کی، مجھے کیسے پتہ چلے گا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جزیرہ نما عرب سے نکلے نہیں، جزیرہ عرب کے باہر جو حالات پیش آنے اس کو کیسے نمٹنا ہے، تو وہ 1,24,000 جنہوں نے اس دین کو براہ راست
کوئی واسطہ نہیں درمیان میں، براہ راست آخری پیغمبر سے سیکھ لیا تھا۔ یہ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو ہدایت دے، ہاں، اس کے پیچھے راز یہی ہے نا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھ کر آگے امت میں منتقل کرنے والے اس کڑی کو مجروح کر دو، اس کڑی کو بتا دو کہ یہ تو سارے کے سارے 5 کے علاوہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ، تو پھر دین کی شکل کہاں بچتی ہے؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا قرآن میں نہیں ملے حدیث، اور حدیث کی تشریح یہ حضرات صحابہ کا عمل جس کو فقہا نے مرتب کر دیا، یہ بالکل موجود ہے۔ آپ کو نہ ملے علماء کرام سے پوچھ لیجیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، فاسألوا تو پوچھو ان سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو خود سے ٹمک پہ مت مارنا، غیروں کی طرف مت دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دین مکمل ہو چکا، موجود ہے، تمہیں نہیں مل رہا تو معلوم کرو۔ اور حالات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا، حجت اللہ البالغہ کی کتاب ہے، فرمایا کہ راحت کے حالات ہو یا تکلیف کے حالات ہو، مسرت کے حالات ہو یا اذیت کے حالات ہو، ان دونوں کے 2 قسم کے اسباب ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اور بقول حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ میں نے برصغیر کے تمام علماء کی سند کو دیکھا، معلومات کی، جتنے علماء ہیں سب کی سندیں، اس استاد سے پڑھا، اس نے اس استاد سے پڑھا، اس نے اس استاد سے پڑھا، یہ سب اس نے اس سے سارے سلسلے سندیں، لیکن یہ سب سندیں جا کر شاہ ولی اللہ پر مل جاتی۔ بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ 2 قسم کے حالات آتے ہیں، اور ان کے 2 اسباب ہیں، ایک ظاہری اسباب ہے، ایک باطنی اسباب ہے۔ اور مثال بھی دی کہ یہ کہتے ہیں کہ خوب تیز دھوپ نکلی، اس کی تیزی نے سمندر پر اثر کیا، سطح سمندر پر، سمندر کے اوپر والی سطح پر، تو اس کی وجہ سے یہ پانی بخارات بن گئے، اور وہ بخارات بن کر کے اوپر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ اوپر کی ٹھنڈک نے ان کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے برف بنا دیا، برف جیسا جس کو کہتے ہو۔ پھر ہوا ان کو لے کر اڑتی رہی، اور کہیں پر اس ہوا کا دباؤ کم ہوا اور بارش برس گئی۔ یہ ظاہری اسباب ہے۔ اور باطنی سبب کیا ہے؟ باطنی سبب یہ ہے کہ اللہ راضی ہیں تو انہوں نے بالکل وقت پر صحیح جگہ بارش برسا دی، اور اللہ ناراض ہیں تو غلط وقت پر جب فصلیں تیار کھڑی تھی بارش برسا کر ساری فصل خراب کروا دی۔ شاہ صاحب نے بڑے کھل کر اس کو لکھا ہے۔ ایک باطنی سبب ہے، ایک ظاہری سبب ہے۔ ظاہری سبب اور باطنی سبب دونوں مل کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ فرما دیا۔ ہاں، یہ نہ سمجھو کہ اس وقت ظاہری سبب کام آیا ہے، نہیں، آئے اس وقت ظاہری سبب چل رہا تھا، اس وقت باطنی سبب چل رہا تھا۔ اور قوموں کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں بار بار نہیں سنتے کہ وہ استغفار کرو تاکہ اللہ بارش برسا دے،
اور تمہاری اولادیں اور مضبوط کر دے، ان کے ذریعے تمہاری مدد کرے، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے. امددکم باموال و بنین. اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر انسانیت کی جہاں جہاں اللہ پاک نے ان کے تذکرے کیے ہیں وہاں اپنے اس قانون کو بتایا ہے. تو بتانے والے کون ہوتے تھے؟ جو اللہ کے یہاں سے پیغام لے کر آتے، پیغامبر. نوح علیہ السلام کے بعد اور قومیں آتی نہیں. ہود علیہ السلام کی قوم عاد بڑی نافرمان، بہت نافرمان، بہت نافرمانی جب بڑھ گئی تو نبی نے شکایت کر دی صلی اللہ علیہ السلام. اللہ کا حکم آ گیا، چشمے خشک ہو گئے، بارش کا برسنا بند ہو گیا، کھیتیاں اجڑ گئیں. 3 سال، 3 سال. یہ کیا 3 سال ہے؟ میں اپنے زمانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، کہانیاں سنانا مقصود نہیں ہے. گویا 3 سال مہلت دی، پلٹ آؤ میری طرف. ایک ترجمہ تو یہ ہے نا کہ یہ عذاب 3 سال تک مسلط رہا. ہمارے لیے ترجمہ کیا ہے؟ 3 سال تک مہلت دی، ہم نے چشمے سکھا دیے، ہم نے بارش روک دی، ہم نے تمہارے باغات کو ویران کر دیا، لوٹ آؤ ہماری طرف. کیا ہے؟ یا قوم استغفروا ربکم، وہ تو نوح علیہ السلام کا ہے. ثم توبوا الیہ، لوٹ آؤ میری طرف. یہ ہود علیہ السلام. استغفار کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تمہارے اوپر اللہ پاک بارش برسا دے گا. یہ تمہاری نافرمانی ہے، اس کی وجہ سے روک رکھا ہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. میں نے کہا ہم اپنے زمانے کے لیے کر رہے ہیں بات، ہم کہانی نہیں سنا رہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری جو بھی قوت ہے نا اس میں اور اللہ پاک اضافہ کر دیں گے. اگر بتوں کے پجاری یہ کہیں کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے تو دریا کا بند کریں گے یا آسمانوں کا بند کر دیں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. لیکن پہلے والی شرط ہے، قوم استغفروا ربکم، مغفرت مانگو، اللہ سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کر لو، اسی طرف لوٹ آؤ. تو کیا کریں گے؟ یہ ساری دنیا مل کر تمام نہروں کا اور دریاؤں کا پانی بند کر دے، اللہ آسمانوں سے برسائیں. یہ قرآن ہمارے لیے تو میں یہی تو آپ سرچ کرو، ہم کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی. اور آگے کیا فرمایا ہم نے، کیا پڑھا؟ وَيَزِدْكُمْ. ہاں، وہ کہتے ہیں ہم براموز کا تجربہ کر رہے ہیں، اللہ تم کو اس سے زیادہ قوتیں دے گا. وہ اپنی اور تمہاری قوتوں کا موازنہ کر رہے ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے. تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، ہمارے پاس اللہ کی مدد ہے جو صرف اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ اب تک توبہ نہیں کر رہے. کتنے لوگوں کو ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، بولو اللہ کی مدد سے یوں کر دیں گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کوئی ایک آدمی بھی انشاءاللہ نہیں کہہ رہا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ خود سنا، جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. ہم نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ اللہ. میرے نبی نے یہی بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم. جو آخری پیغام آیا ہے وہ یہ ہے
ایک سبب وہ ہے جو وہ چلائیں گے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ایک سبب وہ ہے جو ہم چلائیں گے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ پر یقین رکھنے والا دنیاوی اسباب بھی اختیار کرے گا اور ساتھ اخروی اسباب بھی اختیار کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ذرے ذرے پر کنٹرول اور قدرت تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ اس کو اپنے نیک بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر نیکی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی کر رکھی ہے اور پھر حالات اچھے آ رہے ہیں، ہاں تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ میں کہا 3 سال یہ مہلتی تو تھی نا، ڈھیل اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور پھر فیصلہ کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا، ان کے دل میں ڈالا کہ جاؤ بیت اللہ میں جا کر مانگو۔ 70 آدمی اپنے قوم میں سے، قوم عاد نے 70 آدمی بھیجے وہاں بیت اللہ پر۔ اس زمانے بیت اللہ پر عمالقہ کی حکومت تھی۔ ان کے بادشاہ کے پاس جا کر مہمان بنے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو اللہ سے مانگنے کے لیے آئے لوگ، لیکن کون سے اللہ سے؟ عجیب بات ہے، شاہ صاحب نے کس دوسری جگہ پر، وقت نہیں ہے اس کا، اس کو بھی لکھا ہے کون سے اللہ سے۔ وہ اللہ وہ جس اللہ کو مانتے تھے، ان کے خیال میں ان کے اور بھی شریک تھے، تو وہ اللہ نہ ہوا نا۔ ہم تو اس اللہ کو، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، ہمارے لیے تو کہہ دیں گے تمہارا الہ ایک ہے، ایک الہ واحد لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ دوبارہ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا شاندار بات کی، اللہ کی قربان، اللہ کے نبی کے قربان، اس دین کے قربان، کیسا پیارا دین ملا ہے۔ آگے فرمایا لا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، رحمان ایسا ہے ذرا سا آنسو بہاؤ گے تم کو اپنی آغوش میں لے لے، ایسا رحیم ہے تمہاری ساری پچھلی معاف کر دے گا، پچھلی معاف ہو گئی، اگلے کے لیے ساتھ ہو گئے۔ واہ واہ۔ تو یہ گئے وہاں، مانگنا شروع کیا، ہفتوں مہینوں مانگتے رہے، اس کے بعد گھر آ گئے، تو چونکہ مانگ کر آ گئے، آخری حد پوری کر لی، پر تبدیل نہیں کیا اپنے آپ کو۔ اپنے میں پھر اپنے حالات پر غور کرو، یہ کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں۔ لہذا 3 قسم کے بادل آ گئے، وہ کہنے واہ واہ دیکھو مانگ کے آئے تھے، بادل آ گئے، اترا رہے ہیں، بادل آ گئے۔ آواز آئی کون سا بادل پسند ہے؟ یہ سیاہ، سرخ اور سفید۔ کہنے لگے یہ سیاہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بہت پانی ہوتا ہے، بس ہمیں تو یہ سیاہ والا دے دے۔ اور وہ سیاہ والے نے جو تباہی مچائی، جو بربادی ہوئی ان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ برسنے لگا تو وہ کیا برسا کہ پانی سے زیادہ ہوا، اور ایسی ہوا کہ ایک ایک کو مولانا حفیظ الرحمان سیواری نے غالباً لکھا ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں کس نے لکھا ہے، کہ 18 فٹ کے لوگ ہوتے تھے۔ 18 فٹ کتنا ہوگا؟ اور ان کو ہوا اٹھاتی تھی اور اٹھا کر اٹھاتی تھی، اور بعض جگہ اٹھایا 2 کو اور 2 کو آپس ٹکرا کر 7 دن 8 راتیں۔ اور یہ تو بہت معمولی سی بات ہے اس کے لیے، جس سے ہم مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قوم عاد پر ہوا کا عذاب بھیجا، تو دراصل جو پوری اللہ کے پاس ہوا کے خزانے ہیں، ان خزانوں میں انگوٹھی جتنی جگہ پہ سوراخ کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ناراض ہو کر کبھی ان خزانوں کو دنیا پر پلٹا دے تو کیا ہوگا؟
अंगूठी जितनी जगह से ऐसी हवा निकली। 7 दिन 8 रातें, और कुरान कहता है खजूर के कटे हुए तनों की तरह जमीन पर पड़े हुए। ये वो कौम थी जो कहती थी मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। हाँ, हमारे पास तो एटम बम भी है, और अब तो हमने राफेल भी ले लिया, और पता नहीं क्या क्या कर दिया, अब तो हम बहुत बड़े हो गए। ये मुसलमान इनको तो चुटकियों में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास यज़दजर्द को पकड़ कर लाया गया। ईरान का बादशाह जो भागा, तो भागता रहा एक इलाके से दूसरे दूसरे सहरा जंगल भागते, बहरहाल एक मौके पर पकड़ा गया। पकड़ कर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में लाया गया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बात शुरू हुई, कहने लगा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम जानते हो कि तुम्हारी हमारे मुकाबले में कोई हैसियत नहीं थी। हमारे मुकाबले पे जो भी आया हमने उसको खत्म कर दिया, लेकिन क्या करें कि तुमने हमारे मुकाबले पे अपने रब को खड़ा कर दिया। ये बार बार कहता हूं, इधर उधर मत देखो। आखिरी पैगाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक के लिए आने वाले हालात के मुताबिक बतला दिया क्या करना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो क्या? अल्लाह की तरफ रुजू। जाने किसकी रात की आहें, किसके तहज्जुद के वक्त के आंसू कबूल हो जाए और सारा बेड़ा पार हो जाए, लेकिन तैयार नहीं है कौम इसकी। सुलेमान बिन यसार बाजार में खरीद रहे थे, एक आदमी वहां से आया, तो दुकान वाला कह रहा है सुलेमान ये चीज। तो वो जो आदमी आया था वो ऐसे देखता है उनको, सुलेमान आप सुलेमान बिन यसार हैं? हाँ हाँ, सुलेमान बिन यसार हूँ। क्यों? कहा हो हम मैदान जिहाद से वापस आ रहे हैं, हमने खुद फरिश्तों की आवाज सुनी है, सुलेमान ने दुआ की है, सुलेमान बिन यसार ने, जाओ इनकी मदद करो। कोई अपने आप को हल्का ना समझे, हर आदमी इस वक्त वो काम कर सकता है जो काम सुलेमान बिन यसार ने किया। अपने रातों के आंसुओं को, अपनी रातों की दुआओं को लगा दो इसके ऊपर। अल्लाह हम सबकी भरपूर हिफाजत फरमाए, तमाम आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह से कोई चीज बाहर नहीं है, और अल्लाह ऐसे नहीं है जैसे हम इंसान होते हैं कि रूठ गए तो रूठ गए। अल्लाह पाक तो सिर्फ एक आंसू बहा देने से राजी हो जाते हैं। फरमाया तुम इतने गुनाह करो, इतने गुनाह करो कि वो गुनाह पूरे जमीन आसमान का खला भर दे, और तुम एक दफा कहो ए अल्लाह माफ फरमा दे, मैं सब माफ कर। अब फरमाया तुम गुनाह करो तौबा करो, गुनाह करो तौबा करो, गुनाह करो तौबा करो, करते रहो गुनाह, फिर करते रहो तौबा, करते करते तुम थक जाओगे। तौबा करते करते, मैं माफ करते करते नहीं थकूंगा, क्योंकि वो जितने यहां मौजूद है करेंगे ना ऐसे ही। हाँ, इसको आज से मामूल बना लें। फजर से पहले उठना है और अल्लाह से मांगना है, अल्लाह इन इन जो तेरे बागी हैं, ए अल्लाह इनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है, तो अल्लाह तू इनको साफ कर दे, इनको अपनी जमीन को इससे पाक कर दे। हाँ, लेकिन पहले उम्मत मुस्लिमा की हिदायत के लिए दुआ करना, इसलिए कि बड़े बागी तो इस वक्त हम बने हुए हैं। अल्लाह से ऐलान जंग तो हमने कर रखा है, बैंकों के जरिए, सूद के कारोबार के जरिए, सूद को मुनाफे का नाम दे करके हमने बहुत अल्लाह को नाराज कर रखा। पहले उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगा जाए, और उसके बाद फिर उम्मत मुस्लिमा की निजात के लिए अल्लाह इन जालिमों से, दुनिया में जहां कहीं जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म के इरादे कर रहे हैं मुसलमानों पर, अल्लाह इनसे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। करेंगे ना भाई? अल्लाह फरमाए अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन।
آمین آمین برحمتک یا رب۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔